میں آپ کو اس نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں بعنوان شب توبہ، اور بہت ہی ایک زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ میں اگر اپنی وہ 11th آر کی اصطلاح میں کہوں تو ایک بڑا ہیوی ویٹ پینل ہمارے ساتھ ہے، اور میں اس ٹرانسمیشن کی تناظر میں کہوں تو ایک بہت زبردست محفل ہونے لگی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زبردست عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات اور بہت بہترین علماء کرام موجود ہیں. تو اور کوشش کریں گے کہ آسان سادہ ایسی میں اپنے لیول کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے سمجھ میں آ سکے ذرا علماء کرام سے کچھ ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، خوش آمدید. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب قاری ویس ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں، حضور آداب عرض ہے، ایک بار پھر خوش آمدید. تلاوت کلام پاک سے قاری صاحب نے آغاز کیا. ہمارے ہر دل عزیز جناب صدیق اسماعیل صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے ہر دل عزیز اور ہماری محافل کے روح رواں چیف آرگنائزر جناب عامر فیاضی صاحب، اور ظاہر بہترین نعت خواں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش. اگر اجازت ہے تو میں صدیق بھائی سے گزارش کروں کہ کوئی حمدیہ کلام سے آغاز کریں تاکہ پھر ہم بات چیت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس سے کہا گیا ہے وسیم بھائی ایک کلام کے لیے عطا ہو پیش کر رہا ہوں. آج شب توبہ بھی ہے اور رمضان کی آمد ہے. الحمدللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم رمضانوں کے پروگرام کی یہ ریہرسل کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں حرمین طیبین کی بادب حاضری بھی نصیب فرمائے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو اور دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. او بھیجا، او بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگے اسود
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھا اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. قرآن پاک میں ارشاد ہے جی 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 ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ہائے ہائے اللہ اکبر. ایک ماں بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے. اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا کیا بات کہ کوئی صفا کوئی عمرہ کرے کوئی حج کرے اور صفا مروہ کے 7 چکر نہ لگائے تو اس کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آ گئی. اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. ارے دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے بھائی, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اچھا قبلہ رضا داؤدی صاحب, میں نے ذرا کسی اور موضوع سے آغاز کرنا تھا لیکن یہ کچھ اشعار جو ہے بالکل وہاں لے گئے, صحن کعبہ میں لے گئے, خانہ خدا میں لے گئے. تو میرا جی چاہتا ہے اگر میں وہیں سے شروع کروں. الحمدللہ مجھے رضا بھائی سے ہمیں صحن کعبہ میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے ہمیں الحمدللہ. اور مطلب خیر مجھ سے میں تو کیا کہوں, لیکن یہ کہ انسان ہر جگہ نماز پڑھتا ہے لیکن خانہ خدا کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ الگ, اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے دنیا میں, اس کا کوئی پیرلل ہی نہیں ہے, اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو میں آغاز میں یہ چاہوں گا, اگر کیونکہ ظاہر میرا تو یہ منصب نہیں, آپ اگر کہ اب تو یعنی دیگر حوالوں سے بھی جو سفری پابندیاں ہیں یا ریسٹرکشنز ہیں, ویزا ریسٹرکشنز ہیں, وہ یعنی اب آج سے 4 سال پہلے کی نسبت یہ جو ٹریولنگ ہے یہ بھی بڑی آسان ہے اس نئے دور میں. تو اگر آپ ابتدا میں کچھ یہ اس بارے میں فرما سکیں کہ ذرا ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں ذرا یہ ترغیب ہو کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ اپنے شیڈیول میں رکھنا بڑا ضروری ہے کسی نہ کسی عنوان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ شعبان معظم کی اور خاص طور پر نیمہ شعبان کی مبارکباد, ہدیہ تبریک و تہنیت. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انسان فقط اتنا سوچے کہ وہ قبلہ کے جس کو قبلہ سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے زندگی بھر نماز پڑھی ہے, رخ اس کی طرف ہے مگر وہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, تب بھی وہ دل سے کتنا قریب ہے کہ انسان قبلے کا نام سنتا ہے تو اس کا دل جھک جاتا ہے اور آنکھیں اس کی اشکبار ہو جاتی ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر کبھی یہ موقع آ جائے کہ زندگی بھر جس قبلے کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھ رہا تھا وہی قبلہ واقعاً میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے. مکہ ہی کا ایک نام بکہ بھی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے مکہ کے اندر مکان بنایا گیا انسانوں کے لیے, ہے کس کا مکان؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے پروردگار کہہ رہا ہے انطہر بیتی,
اے ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو، یہ گھر میرا ہے اس کو پاک رکھو۔ بنایا کس کے لیے گیا؟ انسانوں کے لیے، وہ تو لامکان ہے، مگر اس نے سمبولیکلی ایک علامت کے طور پر قبلے کے عنوان سے ایک ڈائریکشن کے لیے، ایک نظم کے لیے جس چیز کو مقرر کیا وہ یہ۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی لانگنگ، جو پیغمبر اکرم کے جو ایک میلان قلبی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر آیا کہ قبلہ اول بیت المقدس، اور جب اعلان نہیں ہوا تھا اور پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کی منظر کشی کی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم متوجہ تھے کہ بالآخر یہ حکم آنا ہے، حکم آنا ہے، انتظار بھی ہے۔ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کب وہی نازل ہوگی، کب وہ حکم آئے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب یہ تعبیر تو آپ دیکھیے کہ یہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، ہم آپ کو پھیرے دے رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ خدا کو راضی کرنے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عبادات انجام دے رہے ہیں، کس لیے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ساری دنیا اور کائنات اپنی عبادتوں سے خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور خدا جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا نام ہے محمد۔ کیا کہنا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ واہ واہ کیا کہنا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے کہ یہ بھی زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ اس کو جتنا مطلب ظاہر اٹ گو وداؤٹ سینگ کہ یہ سب باتیں میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی فائنینشلی اس کو افورڈ کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ تو ایک معاملہ ہے، تو یہ جتنا ایک جوانی کی عمر میں اور اس طرح اس کا اہتمام کیا جائے، چاہے وہ حج ہو عمرہ ہو، جو بھی وہ زیادہ بہتر، کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ کریں گے ابھی وہ یہ 50 پلس، یہ 50 کے بعد والا یہ ہے، یہ شیڈیول۔ لطف ہی اس میں ہے کہ انسان موقع کو غنیمت جانے، کس کو پتا ہے 50 سال تک زندگی ملنے والی بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد زندہ رہنے والے یا نہیں۔ اب اگر موقع ہے، افورڈیبلٹی بھی ہے، مال بھی ہے، ایک تو حج کے عنوان سے تو خدا نے اپنا حق بتایا، للہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کا یہ حق ہے بندوں کے اوپر، انسانوں پر، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے، ومن کفر، اور اگر کوئی کفران کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، خدا کو تمہارے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے، تمہاری انسانیت کا ثبوت دینے کے لیے تم کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ تم آؤ وہاں پر۔ اب اگر ایک انسان کو موقع ملے، وہ اپنا واجب حج کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ فرزند رسول کبھی حج پر جاتا ہوں، نہیں جا پاتا، خدا نے دیا ہے مال تو پھر میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، اتنا کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں بھی کتنی تشویق اور کتنی رغبت دلائی جا رہی ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ابشرک بکثرت مال، میں تجھے مال کی کثرت کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر خانہ خدا کے ساتھ کوئی اپنے تعلق کو اس طرح سے باقی رکھتا ہے تو مال جو وہ خرچ کرتا ہے، جس طرح صدقہ ہے، خرچ کرنے سے یہ مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر حرم کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے کوئی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، چاہے خود جائے چاہے کسی دوسرے کو بھیجے، اس میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ جو اسپریچول اپلفٹمنٹ ہے، جو روحانی ترقی ہے، وہ جو خدا سے قربت کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ آپ کچھ بھی کر لیں۔ ہاں، یعنی وہ جو میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں کہا تھا، شنید کئی بود مانند دیدن، کہ جو سنا ہوا ہوتا ہے نا وہ دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو جو کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور قبلہ مفتی عامر صاحب ایک ابتدائی کامنٹ آپ دیجیے گا، پھر ہم صدیق بھائی سے کلام کے بعد پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ ذرا آج کی شب کی مناسبت سے کہ یہ انسان نے کوئی چیز کتنی ہی مرتبہ سنی ہو، لیکن یہ کہ جب کوئی اس طرز کا موقع ملتا ہے، مناسبت بن جاتی ہے، جیسے آج کی شب کی بن گئی، آج کی محفل کی بن گئی، تو یقیناً دل جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ مائل ہوتا ہے، زیادہ ولنریبل آپ ہوتے ہیں، زیادہ وہ بات دل کو لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا موقع گویا ایک اپارچونیٹی مل جاتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرانے کا کہ بھائی یہ چیزیں کرنی ہیں، تو ایک بڑا اچھا ایک موقع ہے آج کی شب۔ تو آپ فرمائیے گا یہ توبہ و استغفار کے عنوان سے اور آج کی شب کے عنوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل وسیم بھائی، ہر چیز اس کے موسم میں بہت اچھی لگتی ہے، بہت لذیذ لگتی ہے۔ تو چونکہ آج کی شب جو ہے وہ شب برات ہے، 15 شعبان ہے، جس کے بارے میں ہم بچپن سے علماء سے، ائمہ سے اور اہل علم سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا تو بندہ ہر رات کرے، صحیح ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ اپنے بندوں پہ کھلے رہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع بڑے خاص ہوتے ہیں۔
تو ان خاص موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے 15 شعبان کہ جس کے بارے میں امت کے کثیر ائمہ نے اس پر گفتگو کی ہے۔ آج کی رات مغفرت طلب کرنا اللہ کی بارگاہ سے، توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ مسنون ہے، یہ احادیث سے اس کے علاوہ بھی ثابت ہے اور امت کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ پھر یہ کہ جب کوئی آپ نیک عمل کر رہے ہوں، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، یا کوئی ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، نعت کی محفل سجا رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی کام ہیں ذکر و اذکار کے، یہ چونکہ فی نفسی ہی درست کام ہے، اور پھر آپ یہ گمان کرتے ہو کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص جو ہے وہ اپنے بندے پر نازل ہوتی ہے، تو آپ کا یہ نیک عمل اور آپ کا وہ حسن ظن، یہ دونوں چیزیں اتنی تقویت پیدا کر دیتی ہیں آپ کی اس عبادت میں کہ اس میں کہیں سے وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ نہیں یہ درست ہے کہ غلط ہے۔ بدقسمتی سے لوگ اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ بھئی آپ اللہ کا نام لے رہے ہو، جب لے رہے ہو، اللہ سے توبہ مانگ رہے ہو، جب مانگ رہے ہو، یہ تو طے ہے کہ اللہ اس بات سے ناراض تو نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، یہ طے ہے، یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی رات ایک موقع اچھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، واضح حدیث موجود ہے۔ مسلمان جس چیز کو برا سمجھے یعنی اکثریت، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی آج کی رات عبادت میں، توبہ اور استغفار میں مصروف ہے، اور زمانہ قدیم سے پچھلے 1400 سالوں سے یہ معمول ہے اس شب میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے انداز سے مناتے ہیں، کچھ لوگ نوجوان لوگوں کا الگ انداز ہوتا ہے، مگر بہرحال پٹاخے پھوڑنا یہ وہ، اس میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی کام کرے کم سے کم کبھی بھی دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ صحیح ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ ایسا شغل نکالتے ہیں کہ جس سے ان کی ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، لیکن دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے پھر اس رات کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نوجوانوں کو ویسے بھی یہ چاہیے۔ سنجیدہ سوال پوچھا میں واقعی آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ اس کے بارے میں کچھ ہے نا کہ یعنی یہ والی روش، یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کب سے آ گئی ہے 15 شعبان کا، اور یہ اس کا یہ پٹاخوں کا یہ کہاں سے یہ دلاور فگار کا وہ شعر ہے نا، یہ مانا کہ پورا مسلمان تو نہیں، جی 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 دین سے مگر رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب بارات ایک پٹاخہ تو پھوڑ سکتا ہوں۔ تو وہ معاملہ کچھ اسی طرح کا جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ نوجوانوں کو، یوتھ کو، جنریشن کو، بلکہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کم سے کم پٹاخے نہ دینا۔ آپ دیکھیں یہ رات ہے آگ سے نجات کی، آپ آگ لا کے دے رہے ہو، خود آپ کو آگ سے نجات حاصل کرنی تھی۔ صحیح ہے، صحیح جی۔ اور یہ شب برات عنوان سے کہہ دیا۔ ویسے عام طور پر بھی کوئی بھی ایسا عمل، اب وہ پتہ نہیں اس سے کیا پلیجر ملتا ہے، ایسے کہ وہ بائک کا سائلنسر نکال کے بائک چلانی ہے، اور تاکہ وہ اطراف کے 1800 کلومیٹر تک پتہ لگے کہ ایک آدمی بائک چلا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اسی ڈیفینیشن میں آ جائے گا۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایسا عمل کرنا چاہتے ہو نا جس سے آپ لوگوں میں مشہور ہو جائیں، ہائی لائٹ ہو جائیں، تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے ہیروز نے ایسے کام کیے ہیں کہ پوری دنیا ان کے یوم پر ان کا ذکر کرتی ہے۔ آپ وہ کام کرو، یہ کام کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کرو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق بھائی ذرا ہمیں کلام سنائیں، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے دونوں علماء کرام نے ایک بات کی طرف بڑی توجہ دلائی کہ شب برات کو ہمارے نوجوان اور بچے پتہ نہیں آتش بازی میں کن کن کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اچھا ہوا یہ ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی۔ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، ہمارے عامر فیاضی صاحب نے ہمارے برخوردار ہیں، اور آج کی شب کی مناسبت سے انہوں نے مجھے عطا ہو فرمایا ہے، تو انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور چاندنی میں نور
در مانگ لو درد دل اور حسن. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو یہ مولانا رضا دورانی صاحب، یہ آج کی رات سے متعلق یہ اگر بتا سکیں کہ کیا یہ یعنی شب نیمہ شعبان، ٹھیک ہے مفتی عامر صاحب نے کہا کہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ اقوال مختلف بھی ہوں، لیکن قول معروف یہی ہے کہ یہ شب براءت، استغفار اور اس سے منسوب، یعنی گویا قوی امکان اس بات کا ہے کہ عام راتوں کی نسبت زیادہ امکان ہو اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اس رات کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک لفظ استعمال کیا تھا سید اسماعیل صاحب نے، ہمارے بزرگ نعت خوان، انہوں نے ریہرسل کا لفظ استعمال کیا تھا پروگرام کے لیے. صحیح. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا شعبان کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کی ریہرسل کا ہے، عبادت کے عنوان سے. یعنی اگر آپ غور کریں تو نمازوں کی تاکید ہے اس مہینے کے اندر کہ زیادہ نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کی تیاری. روزے کی تاکید ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، ماہ رمضان کی تیاری. ایک شب آنے والی ہے جو شب قدر کے عنوان سے ہے، اس کے اندر بھی ایک شب موجود ہے، نیمہ شعبان، 15 شعبان. اگر آپ غور کریں محسوس ہوتا ہے. اچھا، اس مہینے کو کہا گیا کہ یہ خدا کا مہینہ، ماہ رمضان کو کہا گیا خدا کا مہینہ. اس مہینے کو یہ کہا گیا کہ یہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس طرح مکان میں مدینہ، شہر رسول ہے، اسی طریقے سے ماہ میں، مہینوں کے اندر یہ مہینہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ مزید اگر دیکھیں تو اس مہینے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر منادی کو حکم دیا گیا کہ شہر میں جا کر منادی کرو، ندا دو، سب سے یہ کہو، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، کہ سب سے یہ کہا جائے کہ جناب پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سنو کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رحمت خاص پروردگار عالم کی اسے حاصل ہوگی جو میری مدد کرے گا. اچھا. اور پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی مدد کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم کی طرف سے جواب یہ تھا اس منادی کی زبان سے کہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ گویا میری مدد ہے، اس نے میری مدد کی. اور مولا کائنات کا جملہ ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچا ہے، ممکن نہیں ہے کہ ماہ شعبان آ جائے اور کوئی ایک روزہ بھی میرا شعبان کا قضا ہو. اب آپ غور کیجئے کہ یعنی یہ اہتمام ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس 15 شعبان کی رات میں غسل کی تاکید اس رات میں، اسی طریقے سے توبہ استغفار کی تاکید اس رات میں، صلاۃ التسبیح جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ایک نام ہمارے پاس نماز جعفر طیار کے عنوان سے، جنگ خندق کے اندر حضرت جعفر طیار کو یہ ہدیہ کی گئی تھی ہماری روایات کے اندر. مگر تسبیح کی وہ جو نماز ہے جس میں سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو یہ جو نماز ہے اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہمارے فقہ جعفری کے اندر اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے اس ذکر کو ویسے ہی کثرت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑی تاکید ہے. تسبیح پروردگار، بے عیب ہونے کا اعلان، حمد پروردگار، خدا کے ایک ہونے کا ذکر اور خدا کی کبریائی، یہ 4 وہ اجزاء ہیں کہ جن کو مشترکہ طور پر تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. بہت تاکید، اس لیے تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دعا جو بہت معروف ہے، دعائے کمیل، جو حضرت علی علیہ السلام نے دعائے خضر کے عنوان سے جب کسی نے سوال کیا تھا، جناب کمیل ان کے ساتھی تھے، تو ان کو کہا تھا کہ مجھے دعائے خضر تعلیم کیجیے. تو مولا نے یہی 15 شعبان کی رات تھی کہ جس میں دعائے کمیل ان کو تعلیم کی تھی. اور اس میں کیا الفاظ ہیں، کیا اس کے مطالب ہیں، توحید اور پروردگار عالم سے مناجات. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وصلاحہ البکا، اے پروردگار، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، یہ انداز تو آپ دیکھیں، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر، اس کی مغفرت فرما، لمن لا یملک الا الدعاء، جس کے پاس دعا کے سوا کیا خزانہ، کوئی ملکیت نہیں ہے، وصلاحہ البکا، اور اس کا کل اسلحہ یہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں بکا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ کم من ثناء جمیل لست عالن لہ نشرتا، ہے پروردگار کتنی ایسی اچھی باتیں ہیں جو تو نے ہمارے بارے میں مشہور کر دی، ہم تو اس کے اہل بھی نہیں تھے. تو یہ وہ انداز ہے کہ جو سکھایا گیا وہ اس رات کے اندر ہی مولا نے سکھایا. اور بہت ساری باتیں جو اس رات کے حوالے سے. اور مفتی عامر صاحب، اب یہ سوال ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ دعا کا کون سا انداز بہتر ہے؟ کہ ایک یہ کہ ہم کچھ جو دعائیں تعلیم کی گئی ہیں ان کی تکرار کریں، ظاہر ہے وہ عربی زبان میں ہوں گی، جس میں سے زیادہ تر یہ امکان ہے کہ اس میں سے کچھ ہی سا شاید سمجھ آئے، ورنہ اگر ترجمے کے بغیر پڑھیں گے اگر تو سمجھ میں شاید نہیں آنا ہے. اور کچھ یہ کہ میں بات کر رہا ہوں اپنی مادری زبان میں. اب یہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے یا کسی ایک کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے، یا کیا طریقہ کار آئیڈیل ہے؟ دعا کے حوالے سے وسیم بھائی یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کرام نے، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہاں،
اس میں ہمیں یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں. اچھا یعنی جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں تو وہ نبی کا طریقہ یا نبی کے الفاظ، اس کی برکت، اور پھر جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان میں دعا مانگی ہے تو آپ کو بھی اپنی زبان میں دعا مانگنا سنت. اپنی زبان میں مانگنے میں ذرا تکلف کم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے، ایک تو دیکھیں دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ دعا مانگتے مانگتے پھر کبھی کس سے مانگنے لگ جائیں، کبھی کس سے مانگنے لگ جائیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہو، دعا کرتے کرتے اب آپ کسی اور سے مانگنے چلے جاؤ. کسی اور سے تو ویسے بھی مانگنا درست نہیں تھا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آپ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت التفات جو ہے وہ کرنا کسی اور طرف، یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. صحیح ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے مدد کے لیے پکارے تو پتہ چلا کہ فون اٹھا ہی نہیں رہا ہے، اور فون اٹھا لیا تو کہا یار ابھی تو میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، ابھی میں ادھر ہوں ادھر ہوں. مطلب کوئی مصیبت میں کسی کے اتنی آسانی سے کام نہیں آتا. سب سے پہلے یہی آرگیومنٹ آتے ہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تم مجھے پکارو، جب مشکل ہے مجھے پکارو، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بس میری طرف بڑھو ایک قدم، میں 10 قدم آؤں گا. تم جو ہے وہ چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا. تو جس رب کی یہ شان ہو، اس رب سے ہمیں بے تکلف ہو کے، بے فکر ہو کے مانگنا چاہیے. مانگنے کی رات میں بھی مانگنا چاہیے، شب برات جیسی راتوں میں، اور عام راتوں میں بھی. خاص طور پہ اس امت کو، اس قوم کو، پاکستان کو اس وقت جن مراحل سے گزر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات سے دو چار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو استحکام عطا کرے. پاکستان کی عوام کو، قوم کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ شاید یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی دونوں انداز ہی دعاؤں کے ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ نے دونوں اہم پوائنٹس اٹھائے تھے کہ اپنی زبان میں تاکہ تکلف نہ رہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ تاکہ اس کی برکت اپنی تاثیر ہے. بالکل صحیح. بالکل. صدیق بھائی آپ سے ذرا کلام سنیں گے، پھر ہم بریک کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب. میں ایک اور گزارش کرتا جاؤں جناب کہ اس وقت ہمارا یہ اس محفل کو پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے. تو میں ہمارے پروگرام دیکھنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے ARY کے لیے دعا کریں کہ اللہ آج کی شب کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور ایک کلام پروفیسر اقبال عظیم کا مختصر وقت میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اقبال عظیم ظاہری بساط سے محروم مدینے کا سفر ہو رہا ہے، اور نعت بھی کہتے جا رہے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب
کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ راہ طیبہ میں اقبال عظیم ایک صدا لگا رہے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں۔ صدا لگائی ہے اور کرم ہوا تو اقبال عظیم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، کہ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں، اور نعت
میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نوازش، بہت جزاک، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.